بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مسند امام اعظم کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر گزشتہ درس کے اندر پڑھا تھا رفع الیدین کے بارے میں۔ تو میں نے مواقف بھی بیان کیے تھے ائمہ اربعہ کے، اور جو آج کے دور جو اہل حدیث ہیں یا پھر جو انجینئر کا فرقہ ہے، یہ سارے رفع الیدین کے قائل ہیں۔ تو رفع الیدین کا مطلب یہی ہے کہ جب رکوع کے اندر بندہ جاتا ہے تو تکبیر کہتے ہوئے، جیسے تکبیر تحریمہ کے اندر ہم ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں کانوں تک، تو وہ اسی طرح رکوع میں جانے کے وقت یا پھر رکوع سے اٹھنے کے وقت یا پھر سجدے میں جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، باقی دوسرے لوگ کچھ قائل ہیں۔ تو جو لوگ ہوتے ہیں اکثر طور پر، یا جو انجینئر مرزا صاحب ہیں یا پھر اس کے جو بھی اہل حدیث ہیں یا پھر گامدی وغیرہ جتنے بھی ہیں، تو وہ صحیح بخاری یا پھر صحیح مسلم کی احادیث پیش کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے آپ سماعت کریں کہ جو بھی احادیث ہیں ان کے اندر کچھ احادیث صحیح بھی ہوتی ہیں، کچھ احادیث ضعیف بھی ہوتی ہیں، اور کچھ احادیث حسن بھی ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی بات رکھیں کہ جو بھی صحیح حدیث ہیں، جتنی بھی صحیح احادیث ہیں، ان میں سے ہر حدیث پر عمل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض صحیح احادیث ہوتی ہیں لیکن ان پر عمل کرنا واجب نہیں ہوتا، ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایسی کئی احادیث ہیں، جیسے صحیح بخاری کے اندر بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، تو اب اس پر عمل کرنا تو واجب نہیں ہے، تو یہ احادیث معمول ہوں گی عذر پر، یہ احادیث معمول ہوگی کسی بھی تکلیف پر۔ تو اسی طرح بعض احادیث صحیح ہوتی ہیں لیکن وہ منسوخ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ عمل نہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلی بات تو یہ کہ ہر صحیح حدیث پر عمل کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی صحیح احادیث ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر منحصر نہیں ہیں، یعنی جتنی صحیح احادیث ہیں وہ سبھی صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے اندر نہیں ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے علاوہ دوسری جو کتب احادیث ہیں ان کے اندر بھی احادیث کی جو قسم ہے صحیح، تو وہ بھی دوسری کتب کے اندر بھی موجود ہے، جیسے مدرک الصحیحین ہیں۔ اسی طرح دوسری احادیث ہیں ان کے اندر بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے طرز پر احادیث موجود ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی صحیح احادیث ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر منحصر نہیں ہیں، یعنی جتنی بھی احادیث ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہی نہیں ہیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے علاوہ بھی دوسری کتابیں ہیں جن کے اندر صحیح احادیث موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی لوگ رفع الیدین کے قائل ہیں وہ صحیح بخاری کی یا پھر صحیح مسلم کی احادیث پیش کرتے ہیں کہ بھائی سب سے صحیح جو کتاب ہے صحیح بخاری، اس کے اندر لکھا ہے کہ رفع الیدین کرو۔ تو پہلی بات کہیں گے کہ ہر صحیح حدیث پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی صحیح بخاری کے اندر اگر صحیح حدیث سے ثابت ہے رفع الیدین کرنا، تو دوسری صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین نہ کرنا۔ تو رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے، رفع الیدین نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ تو تطبیق دینا، ہم احناف اس کو اس طرح تطبیق دیتے ہیں کہ جن احادیث کے اندر رفع الیدین کرنا ثابت ہیں تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع والا فعل تھا، یعنی جو شروع اسلام تھا تو اس کے اندر رفع الیدین کیا جاتا تھا۔ تو اس کی وجوہات بھی کئی علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں کہ رفع الیدین شروع کے اندر کیوں کیا جاتا تھا۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا ہے، لکھا ہے کہ جو منافق لوگ تھے، تو منافق لوگ شروع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے جلتے تھے، ان کی ملاقات کے اندر، ان کی مجلس کے اندر آتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ نمازیں بھی ادا کرتے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کا حکم دیا تاکہ جو ان کے بازو کے اندر یا ان کے بغلوں کے نیچے جو بت ہوا کرتے تھے تاکہ وہ بت گر جاتے۔ تو ایک حکمت یہ بھی ہے رفع الیدین کرنے کی۔
تو شروع اسلام کے اندر رفع الیدین جائز تھا، پھر آخر کے اندر رفع الیدین کرنا یہ منسوخ ہو گیا، کیونکہ آخر کے اندر اسلام غالب آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے متعلق احادیث پڑھتے ہیں۔ ان عاصم ان عبد الجبار بن وائل، عاصم سے روایت ہیں اور عاصم عبد الجبار بن وائل سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عبد الجبار اپنے والد وائل سے روایت کرتے ہیں کہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ عند التکبیر ویسلم عن یمینہ و یسارہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، یعنی رفع الیدین کرتے تھے، ویسلم عن یمینہ و یسارہ، اور جب نماز پوری ہو جاتی تو آپ سیدھی جانب اور الٹی جانب سلام پھیرتے تھے۔ اور حماد سے روایت ہے، حماد ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وائل بن حجر کے بارے میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وَعَرَابِيٌّ لَمْ يُصَلِّ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة قبلها قط۔ جو وائل بن حجر تھے انہوں نے حدیث بیان کی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے۔ تو اب ابراہیم نخعی جو کہ امام اعظم کے استاذ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو وائل بن حجر ہیں وہ ایک اعرابی شخص تھا۔ اعرابی شخص بولتے ہیں دیہاتی شخص کو جو گاؤں کے اندر رہتا ہو۔ کہتے ہیں کہ وَعَرَابِيٌّ لَمْ يُصَلِّ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة قبلها قط، کہ وائل بن حجر یہ ایسے شخص ہیں جو اعرابی تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نماز نہیں پڑھی تھی اس سے پہلے، یعنی اس نے ایک ہی نماز پڑھی تھی اور اس کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی شروع اسلام کے اندر، شروع کے دور کے اندر، ابتدا کے دور کے اندر انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رفع الیدین کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ دوسری جگہ جا کر پھر رفع الیدین لوگوں کو پتہ تھے کہ نماز اس طرح پڑھو۔ آگے کہتے ہیں ابراہیم نخعی کہ ہوا اعلم من عبداللہ و اصحابی، کیا وہ عبداللہ یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ حفظ ولم یحفظ، وائل بن حجر نے حدیث کو یاد رکھا، ولم یحفظ، اور حضرت عبداللہ بن عمر اور ان کے اصحاب نے حدیث کو یاد نہیں کیا، یعنی رفع الیدین، یعنی رفع الیدین کی بات کو انہوں نے نوٹ کیا، انہوں نے یاد کیا، اور جو حضرت عبداللہ تھے یا اس کے اصحاب تھے انہوں نے یاد نہیں کیا۔ تو یہاں پر ان کی بات کو رد کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو بات بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کیا کرتے تھے، تو ان کی بات کو رد کیا گیا کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ دیہاتی شخص تھے، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی نماز ادا کی تھی، اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی نماز ادا نہیں کی تھی۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ ہمارا فقہ کے اندر جو احادیث ہم لیتے ہیں ان سے لیتے ہیں، تو وہ رفع الیدین نہ کرنے کے قائل ہیں، اور ان کے جو اصحاب ہیں وہ بھی رفع الیدین نہ کرنے کے قائل ہیں، تو وہ زیادہ علم رکھنے والے ہیں یا وائل بن حجر رکھنے والے ہیں، تو اس طرح انہوں نے بات کو جو ہے وہ رد کیا۔ تو اسی طرح کی دوسری روایت ہیں کہ انہ ذکر حدیث وائل بن حجر فقال اعرابی ما ادری صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة قبلها هو عالم من عبداللہ۔ تو دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ وائل بن حجر کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک اعرابی شخص ہے، اعرابی شخص ہے جو میں نہیں جانتا، ما ادری، ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نماز کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھی ہو، یعنی ان کی یہ پہلی نماز تھی جو نماز انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا فرمائی۔ ہوا عالم من عبداللہ، کیا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رفع الیدین نہ کرنے کے قائل ہیں۔ تو لہذا یہی مسئلہ ہے کہ رفع الیدین شروع اسلام کے اندر جائز تھا، پھر آگے جا کے منسوخ ہو گیا، اور جو منسوخ ہونے کی احادیث ہیں
وہ لوگوں تک نہ پہنچی، جس وجہ سے یہ اختلاف صحابہ کے درمیان پایا گیا۔ تو یہ موقف ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ یہ آج کے دور کے اندر بھی کئی فتنے اٹھ رہے ہیں اور احناف پر زبان درازی کرتے ہیں۔ تو ہمارا اس کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی حنبلی آتا ہے یا امام شافعی کا مقلد آتا ہے تو ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور جو آج کے اہل حدیث ہیں یا پھر جو ہے یہ جو جہلمی فرقہ نکلا ہے، ان کے اندر کیا ہے کہ یہ اگلے کو غلط کہتے ہیں، امام اعظم کو غلط بولتے ہیں اور احناف کو گالیاں بکتے ہیں۔ تو ان کے اندر ہمارا موقف الگ ہے، ان کے ساتھ موقف الگ ہے، کیونکہ وہ اہل سنت کے ہیں۔ ائمہ اربعہ چاروں اہل سنت کے ہیں، اگرچہ فروعی اختلاف ہیں لیکن ان کے اصول کے اندر اتفاق ہے، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ موقف الگ ہے، ان کے ساتھ موقف الگ ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، انشاءاللہ تعالی کل آپ سے پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔